ایک مرتبہ نا میں اپنے آبائی علاقے جو اکاڑا ہے وہاں پر میں نے ارادہ بنا کے والدہ اور والد صاحب کی قبر پر صبح صبح حاضری دی جائے. تو میں اپنے گھر سے نکلا ہوں فجر کی نماز کے بعد سے. تو قبرستان والی سڑک پہ میں جا رہا تھا. تو میں سڑک کے ایک سائڈ پر تھا تو دوسری سائڈ پر ہمارے اسکول ٹیچر تھے صوفی صاحب. بارش تھے، داڑھی تھی. تو جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے 9th میٹرک میں، ضرورت ہمارے بھی ماحول میں نہیں تھے دارالاسلامی کے، تو ضرورت ہم بھی عام لوگوں کی طرح کپڑے پہنتے تھے. تو اس حولے میں استاد محترم جو تھے صوفی صاحب نے کبھی دیکھا نہیں تھا مجھے، لیکن میں نے ارادہ بنایا کہ یار صوفی صاحب آ رہے ہیں. تو میں نے بائک کو اپنے کو گھمایا اور صوفی صاحب کے پاس آ کے کھڑی کی. ان کے ساتھ کوئی محلے کا یا ویسے کوئی دوست ہوگا ان کے ساتھ. تو میں نے سر کو سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا کہ سر میں اس طرح سے 9th کلاس میں، آپ ہمارے کلاس انچارج تھے. پھر اس طرح اب میٹرک کے بعد میں عالم کو درس نظامی میں کر رہا ہوں. تو میں نے جب سلام لیا اور جب تعارف کروایا تو انہوں نے اپنے ساتھ والے کو فخر کا، دیکھے جی ہمارے اسٹوڈنٹ دیکھے ماشاء اللہ کہاں پہنچے ہوئے. انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. اب وہ کیونکہ 9th میں ہمارے ٹیچر تھے، تو اس کے بعد جو میٹرک میں جب ہم ہوئے تو میٹرک میں ہمارے غلام مصطفیٰ نامی ایک ٹیچر تھے، وہ کلاس انچارج بنے. وہ کہ بارش نہیں تھی، میں اپنے محلے کی مسجد سے نماز پڑھ کے جیسے نکل رہا تھا تو میں نے گلی کی نکڑ میں دیکھا سر جا رہے ہیں. میں تیزی قدم سے آگے چلا، سر کو جا کے سلام کیا اور پھر سر کو میں نے دعوت دی، سر ساتھ ہی میرا گھر آئیے کچھ کھانے کے لیے. تو سر نے بڑا خوشی کا اظہار کیا اور میں نے جب تعارف بھی کروایا اپنا. ابھی دونوں واقعے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، نہ تو میں نے صوفی صاحب کو کچھ دیا، نہ کچھ لیا ان سے، نہ میں نے غلام مصطفیٰ صاحب کو کچھ دیا نہ لیا. وہ میرے گھر بھی چل کے کھانے کے لیے نہیں، لیکن میرا استاد کو آگے بڑھ کر سلام کرنا، میں یہ دیکھ رہا تھا ان کے چہروں پر خوشی کے اظہار. اور خاص طور پہ صوفی صاحب نے تو اس کو فخریہ کہتے کہ ہمارے دوست. تو یوں استاد کے آداب میں سے کہ کہیں رستے میں نظر آ جائے تو آگے بڑھ کر خود استاد کو سلام کرنا چاہیے. طالب علم کہ ہمارا بڑا المیہ ہے، اللہ ماشاء جو سعادت مند ہوتے ہیں وہ تو ایسا کرتے ہیں کہ آگے بڑھ کر خود استاد سے سلام لیتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا بچوں کا اخلاقی انحطاط، وہ بعض تو درس نظامی سے فارغ تحصیل بھی ہو چکے، خود بچے استاد بن چکے، وہ بسوں کا ایسے گزر جاتے جیسے جانتے نہیں. تو اس میں کہ بڑا ایک دلی دکھ ہوتا ہے. دیکھیے سلام لینا بھی گوارا نہیں سمجھتی، اتنا اخلاقی انحطاط ان میں آ گئے. تو کم سے کم یہ عادت بنائیں اپنی کہ یہ میں کو ختم کر کے، اس لیے جسے کہتے ہیں من سلام میں جو پہل کرتے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. تو اس نیت سے کر لیں کہ ان سے استاد ہے. اور ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے کے آگے جھکنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا. یہ میرا جملہ دیکھیں، بڑے کے آگے جھکنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلند ہی ہوتا ہے. کہ جب کوئی بڑے کے آگے جھکتا ہے تو ہر انسان دیکھنے والا کیا کہتے ہیں، بڑا سعادت مند ہے. ماں باپ کے سامنے جھکے گا، استاد کے سامنے جھکے گا، بڑا فرما بردار، اطاعت گزار، والدین کا فرق، کوئی بھی لان تان نہیں کرتا اس کو. اور باہر کسی بڑے کے آگے حیا کے خاموش ہو جائے، جھک جائے، لوگ کہتے ہیں بچہ حیا والا. باہر کسی کی حیا کر رہا تو گھر میں بڑے کی بھی حیا کرتا ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ بڑے کے آگے جھکنے سے انسان چھوٹا نہیں پڑتا. لوگ تعریف توصیف کرتے ہیں، لیکن ہر اس شخص کو لوگ کرٹیسائز بھی کرتے، تان و تشنیع کرتے جو بدتمیزی کرتا ہے بڑے سے، خواہ وہ گھر میں کرے چاہے باہر کرے. بات سمجھے تو اپنے ہم جھک جائیں گے تو اپنے کیا ہوگا، تو وہ بولنے کو، زبان درازی کو ترجیح دیتے ہیں. اس سے ان کا اخلاقی نتاج ظاہر ہوتا ہے اور لوگ اس کو تان و تشنیع بناتے ہیں. تو ہمیشہ بڑے کے آگے جھکنے سے انسان بلندی ہوتا ہے، کبھی چھوٹا نہیں ہوتا.